اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد کرونا وائرس کے حوالے سے مختصر اور چھوٹا سا کلپ آپ کے اویرنس کے لیے. یہ چاہے استعماری اور استکباری ممالک کی طرف سے اپنے مفادات کے حصول کے لیے خود ساختہ بنایا ہوا کوئی وبا یا اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان کی خاطر بھیجی ہوئی کوئی بیماری، علی ای حال کچھ بھی ہو، مومن کے لیے اس وقت یہ امتحان اور آزمائش کی گھڑی ہے، جہاں پر یہ امتحان ہے، آزمائش ہے. مراجع کرام اور تمام علماء کرام کا متفقہ جو فیصلہ کہ اس کا بہترین حل اور بہترین علاج اپنا آپ کو آئسولیٹ کرنا ہے. ہم اس وقت واقعاً حقیقی معنوں میں مجتہدین اور علماء کرام کے فالورز کہلائیں گے جب ان کی کہی ہوئی بات کو ہم منوعاً تسلیم کریں گے. مراجع اعظام نے کہا کہ بہترین حل یہ ہے کہ اپنا آپ کو گھروں تک محدود کریں، ایک دوسرے سے مصافحہ ملاقات نہ کریں. تو فرض بنتا ہے کہ بالکل عمل کریں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان حالات کے اندر بھی یہ معلوم ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ یہ وبا ہے، کسی کے ساتھ یہ بیماری ہے، تو ملاقات اور ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی صورت میں یہ بیماری پھیل سکتی ہے. اس معلوم ہونے کے باوجود، اس بات کا علم ہونے کے باوجود بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، جو کہ اس بیماری کا پھیلاؤ کا سبب بن سکتا ہے. لہٰذا گزارش ہے اس چینل کے توسط سے کہ آپ تمام مومنین اس چیز سے بالکل احتیاط کریں، ایک دوسرے سے سلام ضرور کریں. کہا یہ جا رہا ہے کہ کیا ہم یہ دین اسلام نے ایک دوسرے کے لیے سلامتی کا ایک بہترین ذریعہ سلام قرار دیا ہے، مصافحہ کرنا سنت ہے، کہ ہم اس کو چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہے، نہ چھوڑیں، بالکل سلام کریں فاصلے سے. جو سوشل ڈسٹینس ضروری ہے، جتنا آپ کے لیے کہا گیا ہے اتنا فاصلے سے آپ ضرور سلام کریں، السلام علیکم، اور اس کا جواب بھی دے دیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کر ہاتھ ملائیں گے. ان حالات کے اندر یہ ہاتھ ملانا یہ آپ کے لیے بیماری پھیلنے کا سبب بن سکتی ہے. بہرحال کہ یہ بیماری چاہے جس طرح سے بھی ہو، کہ بعض تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ یہ خود ساختہ ایک وبا ہے کہ جس کو امریکنز اور دیگر استعماری ممالک نے اپنے مفادات کے حصول، خصوصاً جو عالمی مارکیٹ میں چائنا اور اس کے دوسرے جو چائنا خصوصاً جو حاوی ہو چکا تھا، اس کو گرانے کے لیے یہ ایک حربہ ہے. بہرحال جو بھی ہو، جس طرح سے بھی ہو، جب خانہ کعبہ بند ہو سکتا ہے، ائمہ علیہ السلام کے یہ مزارات بند ہو سکتے ہیں، تو ہم بھی اپنے آپ کو اپنے گھروں تک محدود کر سکتے ہیں. قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے کہ اس حوالے سے ایسا کر کے تعاون علی البر والتقوی، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. اچھا کام یہ ہے کہ ایک دوسرے کو اچھے مشورہ دے دیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. تعاون کرنے کی صورت میں ہی یہ وبا اور یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے، محدود ہو سکتی ہے. لہٰذا بازار میں خصوصاً ہجوم اور رش لگا رہتا ہے. انتظامیہ بار بار اعلانات کر رہی ہے کہ آپ اس طرح سے نہ کریں، یہ آپ کی فلاح و بہبود کے لیے. اگر سختی کی جا رہی ہے تو آپ کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کی خیرخواہی کے لیے. لہذا اس کو سمجھیں اور اپنی صحت کے لیے، اپنا آپ کو اور دوسروں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور راہ حل نہیں ہے. اور بہترین علاج بھی یہ ہے. علاج یعنی کوئی اس وقت کوئی ٹیبلٹس کی شکل میں، کسی دوسری چیز کی شکل میں علاج بھی آیا نہیں ہے. بہترین علاج یہ ہے کہ اپنا آپ کو آئسولیٹ کرنا ہے، اپنا آپ کو محدود رکھنا ہے. لہذا اپنے بچوں کو، جو اس وقت باہر دیکھنے میں بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر مل بیٹھ کے یہ کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، بیٹھ کر باتیں اور گپوں میں مصروف رہتے ہیں، تو والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو بھی ذرا محدود کریں. گھروں کے اندر سکولنگ سسٹم کا ایک نظام قائم کریں. ایک دو اگر رومز ہیں تو وہاں پر باقاعدہ صبح سکول کے ٹائم، جس ٹائم پہ سکول جاتے تھے بچے، اس ٹائم پہ ان کو ان کمروں کے اندر رومز میں بٹھائیں اور باقاعدہ تدریس کرائیں. کسی کو اگر آپ سے نہیں ہو سکتا ہے تو محلے میں، علاقے میں کوئی پڑھا لکھا شخص ہوگا، اس کو باقاعدہ بلائیں اور ڈسٹینس میں رکھنے کے بعد ان کو پڑھانے کا ایک سلسلہ رکھیں.
اور والدین کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ دوسرے ایام میں، دوسرے دنوں میں اپنے بال بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے ٹائم نہیں دے سکتے ہیں، ان ایام میں بیٹھ کے ان کو ٹائم دے دیں اور خصوصاً دینی تربیت کریں، اپنے بچوں کی قرآن کی طرف راغب کریں، دیگر جناب ائمہ علیہ السلام کی سیرت کی طرف ان کو متوجہ کریں۔ ایک اچھا موقع ہے، ایک اچھا اپرچونٹی ہے، اس سے ہمیں فائدہ لینا چاہیے۔ اور آخر میں دعا یہ ہے کہ خداوند عالم اس وبا کو، اس بیماری کو، جو چند دنوں کے بعد امام علیہ السلام، امام عصر علیہ السلام کے ولادت باسعادت کا وہ لمحات بھی آ رہے ہیں، انہیں امام علیہ السلام کے صدقے میں اس وبا کو پورے عالم اسلام سے، پوری دنیا سے دور فرمائیں، ختم فرمائیں۔ اور خصوصاً اگر یہ کسی کا خود ساختہ ہے، کسی کا بنایا ہوا ہے مسلمانوں کو اور انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو خداوند عالم اس فرد کو یا اس طاقت کو، ان استعماری ممالک کو جن کا ہاتھ ہے اس کو بنانے میں، ان کو اپنی منطقے انجام تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔